ہو کر 23 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَإِن اور ان اگر، وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر، کنتم ہو تم، وَإِن کنتم اور اگر ہو تم، فی میں ریب شک، ریب ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پڑھ کے آ رہے ہیں، لا ریب فیہ، ریب شک۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، مما یہ بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، دو لفظ ہیں من اور ما، من سے، ما جو، مما اس سے جو، نزلنا یہ بھی ہم نے پڑھا ہے اتارا، نزلنا ہم نے اتارا، نزلنا ہم نے اتارا، علی پر، عبد بندہ، نا ہمارا، علی عبدنا ہمارے بندے پر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، فی ریبٍ شک میں، مما اس کے بارے میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر تم شک میں ہو، فَأْتُوا تو لے آؤ، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک سورت، سورت قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، وہی سورت، وہی لفظ ہے یہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو لے آؤ ایک سورت، من سے، مثل جیسی، ہی اس، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، مما اس کلام کے بارے میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی ایک سورت، مِن مِّثْلِهِ اس جیسی، وَادْعُوا یہ دعوت سے ہے، دعوت بلانا، امر کا صیغہ ہے، وَادْعُوا اور تم بلا لاؤ، وَادْعُوا تم بلا لاؤ، شُہَدَاءَکُم شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے، شہید کا ایک معنی گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے، شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔
تو شہید کی جمع ہے شہداء، مددگار، کم اپنے، وادعوا شہداءکم اور بھلا لاؤ اپنے مددگاروں کو، من سے، دونی سوائے، اللہ اللہ، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لاؤ، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین صدق سے ہے، صدق سچا، سچائی، صادق سچا انسان، اس کی جمع ہے صادقین سچے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، مما اس کلام کے بارے میں جو نزلنا علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اس کی مخالفت جو کی گئی، اور مخالفت یہ کی گئی کہ یہ اللہ تعالی کا کلام نہیں ہے۔ اصل میں یہ مخالفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اس کو اللہ کا کلام مان لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا پڑے گا، لہذا انکار کر دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا کلام نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کفار نے بار بار کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک آدمی کا کلام ہے، انسانی کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لے آتے ہیں اور بنا کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کفار کا دعویٰ تھا۔ سورۃ المدثر کے اندر بڑی تفصیلی طور پر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، فذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ یہ پڑھنے والا ہے، ترجمہ میں نہیں کرتا۔ سورۃ المزمل نکالیے، 3 4 5 6 آیات کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ سوچ و پچار کے بعد، باقاعدہ پلاننگ کے بعد کفار نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو چیلنج کیا۔ اصل میں یہ چیلنج جو ہیں یہ 4 مختلف مواقع پر کیے گئے اور 4 طرح کے چیلنج کیے گئے۔ پہلا چیلنج یہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو انسانی کلام ہے، یعنی ایک انسان بنا کے لائے ہیں، فاتو بمثلہ، چلو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ یہ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج آیا کہ نہیں، یہ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، تو ایسا کرو فاتو بعشر سور من مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پھر اس کے بعد تیسرا چیلنج یہ والا آیا، اچھا 10 صورتیں بھی تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اب سورۃ الکوثر وہ چھوٹی سی صورت ہے، سب سے چھوٹی الفاظ کے اعتبار سے، حجم اور سائز کے اعتبار سے، تو سورۃ الکوثر جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اگلا جو چیلنج فرمایا
وہ یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اتنی چھوٹی صورت یہ بھی بہت بڑی بات ہے. فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اس جیسا ایک جملہ بنا کے لے آؤ. 4 چیلنج کیے. اور یہ چیلنج کن لوگوں کو کیا؟ ان لوگوں کو چیلنج کیا جن کو اپنی زبان دانی پر اتنا عبور اور فخر تھا کہ وہ باقی دنیا کو کہتے تھے گونگے ہیں. یہ کوئی زبان ہے؟ زبان تو ہماری ہے، اہل عرب. اور یہ لوگ اتنے ذہین تھے، عربی میں اتنی مہارت تھی ان کو. میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی عربی زبان کے اوپر کتنی گرفت تھی، کتنا کمال اور کتنی مہارت تھی. مہارت کا یہ عالم تھا کہ امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے. آج بھی عربی ادب کے اندر بہت بڑا لٹریچر اس شخص کا ہے. ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، مال چھینا، اور مال چھین کے کہنے لگے تجھے مارتے بھی ہیں، قتل بھی کرنا ہے تجھے، نہیں تو ہم پکڑے جائیں گے. اس نے بہت کہا کہ مجھے نہ مارو، تمہاری بڑی مہربانی. تو نہیں قتل کرنا ہے تمہیں. چلو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کوئی پیغام شغام دینا ہے تو دے دو، ہم تمہارے گھر پہنچا دیں گے. اچھا، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اس نے کہا اچھا چلو ایسے کرو، صرف 2-3 جملے 2 باتیں میں نے کہنی ہے اپنے گھر والوں سے. جا کر صرف اتنا کہنا، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان سے کہنا یا بنت یا امرؤ القیس ان اباکما. ایک مصرع بس. یا بنت یا امرؤ القیس، جا کے میری بیٹیوں کو صرف اتنا کہہ دینا کہ تمہارے والد صاحب ملے تھے، بھائی یہ کوئی انہوں نے پیغام بھجوایا ہے، پتہ نہیں کیا پیغام ہے. یا بنت یا امرؤ القیس ان اباکما، اے امرؤ القیس کی بیٹیوں تمہارے والد. بس عربی کا ایک مصرع اس نے بنا کر امرؤ القیس نے دے دیا. ڈاکوؤں نے مار ڈالا، قتل کر دیا، مال لوٹ لیا. کچھ دنوں کے بعد گھر گئے امرؤ القیس کے، بیٹیاں تھیں. کہا وہ آپ کے ابا جان ملے تھے، کوئی پیغام دیا انہوں نے آپ کے ہاں. اچھا تشریف لائیے، بیٹھیے. بٹھایا اندر. یہ کیا پیغام ہے؟ اتنا کہا تھا یا بنت یا امرؤ القیس ان اباکما، اے امرؤ القیس کی بیٹیوں تمہارا والد. بس بہنوں نے خسر پھسر کی آپس میں. تھوڑی دیر کے بعد جو اس علاقے کا جو بڑا تھا ذمہ دار، اب پولیس کہہ لیجئے، سردار کہہ لیجئے، اس کے پاس جا کر کہنے لگی ہمارے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے، قاتل ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، پکڑ لیں ان کو آ کر. وہ فوراً آئے، پکڑ لیا، اور پکڑ کے ان کو جب تھوڑی سی سختی ہوئی اگل دیا انہوں نے، ہاں ہم نے قتل کیا. وہ جو سردار تھا وہ بعد میں کہنے لگا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے والد کے قاتل ہیں؟ وہ کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے نا، والد صاحب نے ایک مصرع ان کو دیا، یا بنت یا امرؤ القیس ان اباکما. اب جب قصہ ہم نے یہ مصرع سنا تو ہم نے سوچا کہ اس کا دوسرا شعر کیا بنتا ہے، والد صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جب ہم نے دوسرا شعر بنایا تو شعر یہ بنتا تھا یا بنت یا امرؤ القیس ان اباکما قد قتل وقاتلہ لداکما. تھوڑی سی عربی سے تھوڑی سی ہوتی نا، شغف ہوتا، تو اتنا شاندار یہ شعر بنا، اتنا شاندار وہ مصرع بنا، بالکل 100% صورتحال کے مطابق. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے امرؤ القیس کی بیٹیوں تمہارے والد کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل تمہارے پاس موجود ہیں. ایسی مہارت رکھنے والے لوگ، جو بچیاں تھیں، جو عرب کے شعراء تھے، ان کا تو کیا کہنا. لیکن ان کو قرآن کریم نے کہا اچھا یہ چیلنج کر رہے ہو، آؤ میدان میں آؤ، لاؤ قرآن جیسا کلام لاؤ. پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لاؤ. 10 نہیں لا سکتے، 1 لاؤ. ارے کوئی جملہ قرآن جیسا بنا کے لے آؤ. یہ نہیں کہ کوششیں نہیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑی کوششیں کی. کوششیں کرنے کے بعد آخر میں کہتے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے.
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک ان کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن اس چیلنج سے بھی اگلی جو بات ہے اگلی آیت کی، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے. پھر ترجمہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما اس کلام کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا اپنے سارے مددگار بلا لاؤ. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اجتمعت الانس والجن، انسان چھوڑو جنات کو بھی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن پھر اگر، فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم ایسا کر سکو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن اور ہرگز نہیں، تفعلوا ایسا کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا تو ڈرو، النار آگ سے. فَاتَّقُوا النار ڈرو آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے. التی وہ آگ، وقود ایندھن، ہا جس کا، التی وقودہا وہ آگ کے جس کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. وقودہا جس کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. اعدت اور تیار کی گئی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین دو لفظ ہیں، لی الکافرین، لی کے لیے، الکافرین کافر، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن کریم نے جو یہ کہا نا کہ تم نہیں کر سکو گے، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، 1400 سال کے بعد بھی اللہ پاک کا وہ چیلنج برقرار ہے، اور انسانیت آج بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکی. آج بھی اللہ کا کلام اسی طرح اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنے رعب اور دبدبے کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ قائم ہے. کبھی اس کلام کی صدائیں گونجتی ہیں نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر، کبھی اس کلام کی صدائیں گونجتی ہیں صحراؤں کے اندر، کبھی دریاؤں کے اندر، کبھی فضاؤں کے اندر. دنیا کا کوئی حصہ، کونا، خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس کلام کی صدائیں اپنی پوری قوت کے ساتھ نہ گونج رہی ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. نہ کر سکو یعنی اس جیسا قرآن بنا کے نہ لا سکو، اس جیسی صورت بنا کے نہ لا سکو، اور ہرگز نہیں لا سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ ڈرو آگ سے، التی وہ آگ، وقودہا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر. اعدت للکافرین اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. قرآن کریم کی دو عجیب شانیں ہیں. ویسے تو اس کی خوبیاں، صفات، کمالات کا حد و حساب ہی کوئی نہیں ہے.
لیکن اس کی نا دو بڑی عجیب صفات اور خوبیاں ہیں. ایک خوبی تو یہ ہے، کوئی بھی رائٹر جب بک لکھتا ہے، کوئی بھی رائٹر کتاب لکھتا ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ بھائی اس میں اگر کوئی خامی ہو تو مجھے ضرور آگاہ کریں. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. دنیا کا ہر رائٹر بک لکھ کے یہ ضرور لکھتا ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کی کوئی خامی ہو تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا تاکہ میں اس کی بہتری کر سکوں. اور ایسا ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، نشاندہی کی جاتی ہے، اگلے ایڈیشن کے اندر وہ غلطیاں ٹھیک کر لی جاتی ہیں. قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی نئی تاریخ انسانیت کی واحد کتاب ہے جو پہلے دن سے اعلان کرتی ہے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں. بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم نے سوچنا بھی نہیں کہ اس میں غلطی، شک کرنا ہی نہیں. ایک دوسری اس کی عجیب صفت یہ ہے، کوئی بھی دنیا کا رائٹر، بڑے سے بڑا رائٹر بک لکھتا ہے، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی بک نہیں آ سکتی. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آنے والے لوگ ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی لے کے آئیں گے. واحد قرآن کریم ہے جو کہتا ہے کہ بہتر چھوڑو اس جیسی لے آؤ. یہ دو بڑی عجیب شانیں ہیں قرآن کریم کی کہ پہلے ٹائم سے، جب یہ قرآن اترا ہے فرسٹ ٹائم سے یہ اعلان موجود ہے، لا فیہا عوجا، کوئی خامی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، مفصل محکم ہر اعتبار سے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے سے غلطی اس میں ہو سکتی ہی نہیں. اور دوسرا، اس سے بہتر تو ایک طرف، اس جیسی بھی کوئی نہیں لا سکتا. یہ قرآن کریم کی عجیب شان ہے. تو اس میں سے ایک کا اظہار یہاں اس آیت میں ہوا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اس جیسا کلام نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہیں لا سکو گے. فَاتَّقُوا، تو ڈرو، النار، جہنم کی آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها، جس کا ایندھن ہے، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، اور یہ جہنم، یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے